السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 29 صفر 1442 ہجری بمطابق 16 اکتوبر 2020 عیسوی۔ موضوع پہل اور سبقت کرنے والے لوگ: خطیب فضیلت الشیخ عالی جناب امام کعبہ ڈاکٹر فیصل آزادی حفظہ اللہ، فوری اردو ترجمہ ڈاکٹر ذل الرحمان قید۔ اللہ کے بندوں، اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر بہت سارے احسانات اور فضل و کرم کیے ہیں۔ بندوں پر اللہ تعالی کے فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے ان میں سے کچھ بندوں کو نیکی کے کاموں میں آگے رہنے والا، عبادتوں میں سبقت کا شرف حاصل کرنے میں پیش اور محاسن و فضائل میں اولین رہنے والا بنایا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہے اور ان پر مخلوقات کے رب کا یہ قول صادق آتا ہے، اللہ نے فرمایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کی کرنے کی وحی کی۔ تو وہ ہادی اور ہدایت یافتہ اور اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ انہوں نے اپنی سبقت کی وجہ سے عالی مرتبہ اور بلند مقام پایا، اور بندے پر اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے کہ وہ ایسا پیشوا ہو جس سے ہدایت حاصل کرنے والے ہدایت حاصل کریں اور متقین جس کی پیروی کریں اور چلنے والے جس کے راستے میں چلیں۔ ان میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے سبقت حاصل کرنے کی اللہ نے تعریف کی ہے، جیسا کہ اللہ جل فی علا نے فرمایا، اور جو مہاجرین اور انصار ثابت اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب ان سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو وہ عظیم ہستیاں اپنی اولیت کی وجہ سے دوسروں کے لیے ہدایت کی بشارت اور اپنے بعد والوں کے لیے خیر کے نمونے۔ صحابہ کرام نے جن چیزوں کا اہتمام کیا ہے، ان میں سے صحابہ کرام سے وارد روایات میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کا ذکر ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائیں، زید بن حارثہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لائے، اور ابو بکر صدیق آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا جن چیزوں سے مختص ہیں، ان میں سے ان کا امت کی خواتین پر ایمان لانے میں سبقت کرنا ہے۔ انہوں نے بعد میں ایمان لانے والی تمام خواتین کے لیے یہ اچھا طریقہ شروع کیا، تو ان کے لیے ان کے اجر کے مثل اجر ہوگا، جیسا کہ ثابت ہے جس نے کوئی اچھا طریقہ شروع کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اور اس پر عمل کرنے والے کے اجر کے مثل اجر لکھا جائے گا، اور ان کے ثوابوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اور مردوں میں سے ان کے اس عمل میں ان کے ساتھ ابو بکر صدیق شریک تھے، اور ان دونوں کو اس کے سبب کتنی مقدار میں ثواب ملے گا اسے سوائے اللہ عز و جل کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ تو اس فضل کو دیکھیں جسے ان سبقت کرنے والوں نے حاصل کیا۔ وہ اس امت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے اور دین حق کی اتباع کرنے والے تھے۔ انہوں نے سبقت کا شرف حاصل کیا اور وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ یہ لوگ ان کے بعد لگاتار نجات پانے والے مومنین کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں، پہلے جو لوگ اسلام لائے وہ 7 ہیں: رسول اللہ، ابو بکر، عمار، عکرمہ، سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یقیناً یہ اعزاز کی بات ہے، اور کون سا اعزاز اس سے بڑھ کر ہوگا کہ انسان اللہ کے دین میں داخل ہونے میں جلدی کرے، اپنے اسلام کا اعلان کرے، اپنی قوم کے کفر و ضلالت کی مخالفت کرے، مشرکین کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرے، اللہ کے درست دین کو مضبوطی سے تھامے، اس پر ثابت قدم رہے اور اس کی طرف دعوت کرے۔ اولیت حاصل کرنے میں جن لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور فضائل میں سبقت کرنے میں جن کی تعریف کی جاتی ہے، ان میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں معزز فرشتوں کی مہمان نوازی پر ان کی تعریف کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی سے لے کر پھر چپ چاپ جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا، آپ کھاتے تھے؟ سبحان اللہ۔
یہ عمل جلیل ان کی عظیم منقبت ہے، اس لیے کہ انہوں نے خیر کی خصلتوں میں سے اس قابل تعریف خصلت کی سب سے پہلے شروعات کی۔ اس کے بعد لوگوں نے اس خصلت کو جاری رکھا اور مہمانوں کی ضیافت اور عزت کرتے رہے، یہاں تک کہ اسلام آیا اور اس نے عظیم ادب کی شان بڑھائی اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ بنایا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحیحین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں قدوم کلہاڑی کے ذریعے ختنہ کیا۔ علماء کا اجماع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ختنہ کیا، پھر انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلتے رہے اور اسی میں سے اس اسلامی فطرت کا انجام دینا ہے کہ ان کے بعد ختنہ پیغمبروں علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں میں جاری ہے۔ خیر میں اولیت کی مثالوں میں سے وہ بھی ہے جو صحیحین میں آیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب خیبر کی اس زمین کے سلسلے میں حکم دریافت کیا جسے انہوں نے حاصل کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اگر تم چاہو تو اس کی اصل روک کر اسے صدقہ کر دو۔ احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اسلام میں پہلا وقف کیا ہوا صدقہ عمر رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے قصے میں وارد یہ حدیث وقت کی مشروعیت کے سلسلے میں اصل ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد ان لوگوں کے اوقاف کا سلسلہ جاری رہا جو اللہ کی خوشنودی اور اس کا قرب چاہتے ہیں۔ خیر میں اولیت کی مثالوں میں سے وہ بھی ہے جسے صحیح مسلم نے ابو ذر غفاری کے قصے میں روایت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کو اسلام کا سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیک ورحمۃ اللہ۔ اس صحابی نے اس فضل کو حاصل کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور یہی اسلام کا سلام اور اہل جنت کا وہ سلام ہے جس کے پھیلانے کا ہمیں حریص ہونا چاہیے اور اسے کسی دوسرے سلام کے الفاظ سے نہیں بدلنا چاہیے اور اسے چھوڑ کر دوسرے سلام پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہی پہلا سلام ہے اور تمام سلاموں میں سب سے معظم و مکرم ہے۔ جب عمیر ابن وہب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی گفتگو میں کہا، انی صباحن، یعنی آپ کی صبح اچھی ہو، اور یہ اہل جاہلیت کا سلام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اللہ عز و جل نے تمہارے سلام سے ہمیں بے نیاز فرمایا ہے اور ہمارے لیے السلام علیکم کو مشروع کیا ہے، اور یہی اہل جنت کا سلام ہے۔ تو عمیر نے کہا، آپ ابھی نئے نئے اسے سن رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر ہمارے لیے بدل عطا فرمایا ہے، اسے طبرانی نے روایت کی۔ خیر میں سبقت کرنے کے سلسلے میں وہ بھی ہے جسے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، سب سے پہلے جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا وہ سعد بن ابی وقاص ہیں۔ حدیث میں سعد رضی اللہ عنہ کے اچھے کارنامے، اسلام میں ان کے سبقت کرنے، دین کے سرچشمے کا دفاع کرنے اور اس کی حفاظت و حمایت کرنے میں ان کی یہ واضح منقبت ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ اس شرف پر فخر کرتے تھے، وہ کہتے تھے، میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا، متفق علیہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن اپنے تیرکش سے تیر نکال کر سعد رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے بڑھاتے تھے، مارو، تم پر میرے ماں باپ قربان جائیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے۔ اور اس باب میں جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ عمار ابن یاسر کی ماں سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں، وہ ان میں سے تھی جنہیں اللہ عز و جل پر ایمان لانے کی وجہ سے ستایا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے دین سے لوٹ جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی روح کی قربانی پیش کی اور اس اعزاز کو پا لیا۔ ابن سعد نے صحیح سند سے مجاہد رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں، اسلام میں پہلی شہیدہ عمار ابن یاسر کی والدہ سمیہ ہیں، وہ بوڑھی بڑی عمر کی اور ضعیف تھیں، ان کی بات ہے۔ اولین میں بلال ابن رباح اذان دینے میں اول ہیں۔ قاسم ابن عبد الرحمن کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں، سب سے پہلا شخص جس نے اذان دی وہ بلال ہیں، انہیں اس عمل جلیل کا اعزاز نصیب ہوا جو اہل اسلام کے شعائر میں سے ایک شعار ہے، افضل عبادتوں میں سے ہے، اور جو اللہ عز و جل کی طرف اسلام کے ستون نماز کی ادائیگی کی دعوت ہے۔ اولیت کے سلسلے میں جن چیزوں کا ذکر کیا جائے گا ان میں سنت جمع کرنے کے سلسلے میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا حرص ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں ابو بکر ابن حزم کو لکھا اور ابن شہاب زہری کو بھی اس کا حکم دیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، سب سے پہلا شخص جس نے حدیث کی تدوین کی وہ ابن شہاب الزہری ہیں، جنہوں نے عمر بن عبد العزیز کے حکم سے صدی کے آغاز میں ایسا کیا۔ پھر بہت زیادہ تدوین و تصنیف کا کام ہوا اور اس سے بہت زیادہ خیر حاصل ہوا، فللہ الحمد۔
اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ تو دیکھیں اس کے بعد کیسے سنت نبوی میں تدوین و تصنیف کا سلسلہ جاری رہا، اور یہاں جس چیز کا ذکر مناسب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے خالص صحیح حدیث میں تصنیف کی وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے، پھر اس سلسلے میں ان کے نقش قدم پر دوسرے لوگ بھی چلے۔ خیر کے کام میں سبقت کرنے کے شواہد میں سے وہ واقعہ بھی ہے جو اس قوم کے سلسلے میں آیا جو مضر سے اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں فاقہ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ نے صحابہ میں اعلان کیا اور انہیں صدقہ کرنے پر ابھارا تو انصار کا ایک شخص ایک تھیلا لے کر آیا، قریب تھا کہ اس کی ہتھیلی اسے اٹھانے سے قاصر ہو جائے، بلکہ وہ قاصر ہو بھی گئی۔ راوی کہتے ہیں پھر لوگ پے در پے آنے لگے، یہاں تک کہ کھانے اور کپڑے کا دو ڈھیر اکٹھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس کے بعد جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے اسے ان کا بھی اجر ملے گا اور ان کے اجر میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، اور جس نے اسلام میں کوئی برا کام شروع کیا تو اس پر اس کا گناہ ہے، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں اسے ان کا بھی گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں خیر کے کاموں کی شروعات کرنے پر ابھارا گیا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، اور برے کام کی شروعات کرنے سے ڈرایا گیا ہے مبادا اس پر عمل ہونے لگے۔ جس طرح خیر میں اولیت حاصل کرنے والے ہیں اور ہدایت کے پیشرو ہیں، وہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے برعکس ہیں، وہ جو گمراہی میں دور تک اور شر و ضلالت میں انتہا تک پہنچ لے۔ انہوں نے قبیح اقوال و احوال کو اختیار کیا، خواہش پرستوں اور گھٹیا لوگوں کے راستے پر چلے، شریر مغفل لوگوں کے قافلے میں پیش پیش رہے، بلکہ وہ اہل فسق و کجی اور گھٹیا لوگوں کے قدوہ ہیں۔ ان پر بلند اور زبردست غالب اللہ کا قول ثابت آتا ہے، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں تو وہ خود گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اس کی مثالوں میں سے وہ ہے جو صحیح میں مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن عامر بن لوہی الخزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے اونٹوں کو بتوں کے نام نظر مان کر چھوڑا تھا، وہی پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیم کو بدلا، شرک اور بتوں کی عبادت کی طرف دعوت دی تو اس کا بدلہ یہ تھا کہ وہ اپنی آنتوں کو جہنم میں گھسیٹے، یہ اس کی سزا ہے، اور اس کے ہر ایک شخص کے لیے پھٹکار ہے جو اس کا عمل ہے۔ اور انہی مثالوں میں سے وہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نفس ظلماً قتل نہیں کیا جائے گا مگر آدم کے پہلے بیٹے پر اس رسول کا گناہ ہوگا، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اس قتل کی شروعات کی، یہ اس کا بدلہ ہے، اس لیے کہ اس نے قتل کا سلسلہ شروع کیا۔ جو کوئی اس کے بعد کسی نفس کو ناحق قتل کرے گا تو اسے بھی اس گناہ کا حصہ ملے۔ علماء نے عقیدے کے مسائل میں جو چیزیں ذکر کی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ پہلا شخص جس نے تقدیر کے بارے میں کلام کیا وہ معبد الجہنی ہے، یعنی وہ پہلا شخص ہے جس نے تقدیر کا انکار کیا اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ عز و جل چیزوں کو ان کے وقوع سے قبل نہیں جانتا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا، گمراہ ہوا اور بہتان تراشی کی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی باتوں سے بہت بلند ہے۔ اللہ کے بندوں، مومن اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ وہ خیر حاصل کرنے میں بہت زیادہ سبقت کرنے والا ہو، جو چیز اس کے رب کو راضی کرے اس میں جلدی کرنے والا ہو، وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا وہ لوگ جو میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے، یعنی اے رب تجھ سے قریب ہونے کی طلب، تیری خوشنودی کو حاصل کرنے میں جلد بازی اور تیرا شوق تیری طرف تجھے جلدی لے آیا۔ اسی طرح مومن اپنے نفس کو اس بات سے دور رکھتا ہے کہ وہ معاصی اور گناہوں میں جلدی کرنے والا ہو اور شر میں برا نمونہ بن جائے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ڈرایا ہے اور انہیں اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ جلدی کرنے والے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ بھی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو پوری پوری قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھے سے ڈرو، یعنی تم اہل کتاب کے پہلے فریق نہ بنو جو قرآن کا انکار کرے تو دوسرے لوگ بھی تمہاری پیروی کریں اور اس کی وجہ سے تم کفر کے پیشوا بن جاؤ اور تم اپنے گناہ کو دور کھاؤ اور تمہارے بعد جو لوگ تمہاری پیروی کریں ان کا گناہ۔
دینی بھائیوں، ہمارے گزرے ہوئے سلف صالحین میں سے کتنے ہی ایسے معزز سبقت لے جانے والے ہیں جنہوں نے خیر پر باہمی سبقت کی نہایت ہی شاندار مثالیں قائم کی، اور جنہیں علم و عمل میں سبقت کا شرف اور صدارت سے فضیلت حاصل کی۔ تو آج امت کس قدر ایسے لوگوں کی ضرورت مند ہے جو نیکیوں کے کاموں میں سبقت اور جلدی کرنے والے ہوں، زمانے کے وسائل اور اس کی امکانیات سے استفادہ کرنے، اس میں مہارت پیدا کرنے اور اس میں کمال دکھانے والے ہوں، جو محنت و کوشش اور لگن میں اپنی اولیت اور سبقت سے جانے جائیں، ان تمام چیزوں میں اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت پر اعتماد کرنے والے ہوں۔ اور کیا ہی بہتر ہوگا کہ لوگوں میں ایسی سبقت لے جانے والے ہوں جو اچھا طریقہ شروع کریں، جس کی دوسرے لوگ بھی پیروی کریں، جس سے ان کے نفوس بلند ہوں اور ان کے عزائم پروان چڑھیں۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ ان میں علم میں مہارت حاصل کرنے میں سبقت لے جانے والے ہوں، جنہیں علم میں قابلیت، مہارت، فہم، لیاقت اور مخلوقات کے مابین اس کے نشر و تبلیغ کا حرص ہو، بلند اور معزز چیزیں طلب کرنے میں پہل کرنے والے لوگ ہوں، ان میں کریمانہ اخلاق اور قابل تعریف صفات، آداب فاضلہ اور اچھے اعمال میں سبقت کرنے والے اشخاص ہوں، ان میں لوگوں کے مابین اصلاح کرنے والے اور انہیں محبت و الفت اور کلمے کی اتحاد کی دعوت دینے میں پہل کرنے والے افراد ہوں، ان میں خیر کی دعوت دینے، بھلائیاں کرنے، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے اور ان کی مصیبتوں کو دور کرنے میں پہل کرنے والے لوگ ہوں، ان میں نوازش و کرم، سخاوت و فیاضی اور خرچ کرنے اور دینے میں سبقت کرنے والے افراد ہوں، دعوت کی راہوں کو فروغ دینے والے اور پوری کائنات میں دین حنیف اور اسلام کی خوبیوں کو پھیلانے والے لوگ، نئی نسل کی تربیت و رہنمائی اور انہیں مفید نافع میں مشغول کرنے میں سبقت کرنے والے افراد ہوں۔ اسی طرح امت کس قدر ضرورت مند ہے ایسی خواتین کی جو دین پر فخر کرنے اور رب العالمین کے عوامی کی پابندی کرنے میں سبقت کرنے والیاں نیک اور عبادت گزار ہوں۔ یقیناً ہم اس بات کے سخت ضرورت مند ہیں کہ ہم اپنے اپنے میدان کے سبقت و فضیلت اور اولیت والے ہر صاحب نمونہ کے پیچھے چلیں، علم میں ربانی علماء کی راہ چلیں، رب کے سامنے خشوع و عاجزی اختیار کرنے میں عبادت گزاروں اور فرما برداروں کی راہ چلیں، توبہ کرنے میں توبہ کرنے والوں اور رجوع کرنے والوں کی راہ چلیں، ذکر میں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی راہ چلیں، صبر میں صبر کرنے والوں کی راہ چلیں، شکر گزاری میں شکر کرنے والوں کی راہ چلیں، سچائی میں سچوں کی راہ چلیں، ثابت قدمی میں دین اور عقیدے پر ثابت قدم رہنے والوں کی راہ چلیں، کوششوں میں اپنے کاموں کو پختہ اور اچھے طریقے سے انجام دینے والوں اور اپنے اوقات کی حفاظت کرنے والوں کی راہ چلیں، والدین کی فرما برداری میں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والوں کی راہ چلیں، رشتہ جوڑنے میں رشتہ جوڑنے والوں کی راہ چلیں، اور اس طرح ہر میدان میں کی راہ پیروی کریں۔